ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے، ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے، دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے، دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے، ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے۔ آنکھوں میں سمایا ہے میرے گنبد خضرا، آنکھوں میں سمایا ہے میرے گنبد خضرا، مسجد نہیں بھولی وہ مینارے نہیں بھولے، ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے، دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے، گو سارے صحابہ بڑے پیارے ہیں نبی کے، ہاں سارے صحابہ بڑے پیارے ہیں نبی کے، پر ساتھ سلائے ہیں جو پیارے نہیں بھولے، ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے، دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے، بوسے لیے نانا نے نوازوں کے لبوں پر، بوسے لیے نانا نے نوازوں کے لبوں پر، زہرا وہ تیرے لال پیارے نہیں بھولے، ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے، دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے، میرا جو میزان ہو کوثر ہو کے پل ہو، میرا جو میزان ہو کوثر ہو کے پل ہو، ہم کو کہیں سرکار ہمارے نہیں بھولے، ہم کو کہیں سرکار ہمارے نہیں بھولے، ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے، بو جہل کی موتی ہو قمر ہو کہ شجر ہو، بو جہل کی موتی ہو قمر
تیری انگلی کے اشارے نہیں بھولے ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تمام ساتھی ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ہم اس مبارک سلسلے تاریخ اسلام کی 32ویں مجلس میں سب جمع ہیں. اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. دین اسلام کی تاریخ چل رہی ہے اور بات پہنچی ہے دور خلافت راشدہ میں اس امت کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت پر. اور ان کا دور خلافت تقریباً آپ حضرات کے سامنے ترتیب سے بیان ہوا، اور آج انشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی کے جو اختتامی مراحل ہے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہمارے سامنے آئے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک حصہ وہ ہے جو ولادت سے لے کر خلافت تک، دوسرا حصہ وہ ہے جو خلافت ملنے سے لے کر وفات تک کا ہے. جی، کل مدت خلافت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کتنی ہے؟ 10 سال 6 مہینے اور 10 دن. تقریباً 10.5 سال سے اوپر اس امت کے بالاجماع اور بالاتفاق خلیفہ رہے. ان کی خلافت پر تمام صحابہ نے، امت نے بیعت کی، کوئی اختلاف سامنے نہیں آیا. پھر دور خلافت کا آغاز ہوا تو آج تک دنیا کے نقشے پر اپنے خلافت کی خوبصورت یادیں رقم فرما دی ہیں. جی، دور خلافت میں جب خلیفۃ المسلمین بنے تو ایک خطبہ ارشاد فرمایا. اس کے بعد ان کے دور میں جو کارنامے پیش آئے، دنیا کے 4 بڑے بڑے بر اعظم انہی کے دور میں فتح ہوئے، یعنی عراق، شام، مصر اور افریقہ.
یہ چاروں آپ دیکھ سکتے ہیں، فتوحات عراق، فتوحات شام، فتوحات مصر اور فتوحات افریقہ، یہ دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، تقریباً 22.5 لاکھ مربع میل، نصف دنیا تقریباً جس کو کہا جائے، وہاں تک اسلام کے نظام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پہنچایا گیا۔ جی، آج کی مجلس میں اب ہم بات کریں گے حیات فاروقی کے آخری ایام۔ اب ان کا وقت موعود آ رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے آخری ایام، زندگی کے آخری ایام، اور جب صاحب ایمان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے مقربین کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب میرے پاس زیادہ وقت باقی نہیں ہے، میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ تو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے جب آخری ایام آئے تو کچھ باتیں ایسی سامنے آئی جس سے محسوس ہوا کہ امیر المومنین کی شاید دنیا سے روانگی کا وقت قریب ہے۔ آج کی مجلس میں ہم 10 باتیں کریں گے اختصار سے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ وفات سے کچھ دن قبل ایک مجلس میں حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جلیل القدر صحابی ہے، ان سے حضرت عمر کی کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ وہ گفتگو کیا ہوئی وہ آپ دیکھیں۔ جی ایک مجلس لگی تھی، اس میں صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک سوال پوچھا۔ سوال یہ تھا کہ آپ میں سے کون ہے جو فتنوں کے بارے میں جانتا ہے؟ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا امیر المومنین میں جانتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا جانتے ہو بتاؤ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وولدہ وجارہ، کہ ایمان والے کے لیے قیامت سے پہلے فتنے ہوں گے، اس کے مال میں بھی، اس کی اولاد میں بھی، اور اس کے لیے اس کے پڑوسی میں بھی، اور اس کے رزق میں بھی، ہر چیز میں ایک فتنے کی شکل بن جائے گی۔ اور اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ تو فرمایا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ یہ بندہ اگر نماز پڑھے، صدقہ دے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے تو ان فتنوں سے یہ صاحب ایمان بچ جائے گا۔ یہ بات کس نے بیان کی؟ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ نے۔ جب یہ بات کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری مراد یہ فتنے نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، وہ فتنے نہیں، بلکہ میں وہ فتنے سمجھنا چاہتا ہوں جو سمندر کی موج کی طرح آئیں گے، ایسے بڑے بڑے فتنے، ان کے بارے میں کس کو پتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں اس کے بارے میں بھی مجھے پتا ہے، لیکن آپ کو ان فتنوں سے کیا واسطہ ہے اے امیر المومنین؟ اس لیے کہ آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان تو ایک بند دروازہ ہے، آپ کو اس فتنوں کے سمجھنے کی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا توڑا جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر یہ قیامت تک کبھی بند نہیں ہو سکے گا۔ یہ اشارہ تھا کہ فتنوں کے لیے رکاوٹ اور بند اور دیوار کی حیثیت کون رکھتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب تک وہ موجود ہیں امت میں، امت پہ فتنے نہیں آ سکتے۔ اس لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ کو ان فتنوں سے کوئی پریشانی نہیں ہے، جب تک آپ ہیں وہ فتنے نہیں آ سکتے ہیں۔
اور پھر یہ بھی اشارہ کیا کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا. اشارہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر طبعی موت نہیں آئے گی بلکہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا. جی. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخری حج فرمایا ہے 27 ہجری میں. حج کے لیے تشریف لے گئے اور جب حج سے واپس ہونے لگے تو ایک مقام پر رات آئی. وہاں پہنچ کر اپنی چادر بچھا کر سو گئے, لیٹ گئے. اور لیٹنے کے بعد کہتے ہیں کہ چادر سے اپنے ہاتھ نکالے اور اس موقع پر اللہ پاک سے ایک دعا کی. کیا دعا کی؟ اللہم کبرت سنی وضعف قوتی وانتشرت رعیتی فاقبضنی غیر مجیع ولا مفرط. اے اللہ میری عمر زیادہ ہو گئی, قوت کمزور پڑ گئی, رعیت منتشر ہو گئی یعنی پھیل گئی بہت زیادہ, اور میں کوتاہی سے ڈرتا ہوں, اس لیے میری روح کو قبض فرما لے. یہ دعا خود مانگی, یعنی اشارہ تھا کہ اب دنیا میں رہنا پسند نہیں ہے, آخرت کی طرف جانا چاہتے ہیں. جی. اس کے بعد ایک غزوے سے واپسی ہوئی, جہاد سے, اور واپسی کے موقع پر رات کے وقت تہجد کے لیے اٹھے, اور جو ساتھی تھے وہ کہتے ہیں ہم نے سنا کہ اس موقع پر اپنی شہادت کے لیے دعا فرمائی. جی. کیا دعا کی؟ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد نبیک. اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں شہادت کی موت سے سرخرو فرما. کیا عظیم الشان دعا مانگی ہے دوستو. یعنی شہادت بھی مانگی اللہ پاک سے, اور کہاں مانگی؟ مدینہ منورہ میں مانگی کہ اللہ کے محبوب کے شہر میں مجھے شہادت مل جائے. یہ دعا مانگی اور اللہ پاک نے اس دعا کو قبول کیا. بعض گھڑیاں قبولیت کی ہوتی ہے, لیکن صحابہ فرماتے تھے کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ ٹھیک ہے ان کو شہادت ملے گی لیکن میدان جہاد میں ملے. مدینہ منورہ کے شہر میں حضرت عمر کیسے شہید ہوں گے؟ یہ تو سب ایمان والے لوگ یہاں پر رہتے ہیں. لیکن دعا قبول ہوئی اور ان کی شہادت کا واقعہ پیش آ گیا. جی. شہادت کیسے ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونکہ امیر المومنین تھے, اور یہ دستور ہے امت اسلامی کا کہ جو مسلمانوں کا امیر اور حکمران ہو وہ امت کا امام بھی ہوتا ہے. یہ بات سمجھ لیں دوستو. آج تو شاید یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ حکمران امام بھی ہو, کہ وہ ملک کا حکمران بھی ہے اور وہ مصلی پر امامت بھی کروائے, نماز بھی پڑھائے. لیکن ہے ترتیب اس طرح دوستو, ہے ترتیب یہ. اس لیے جتنے خلفاء گزرے ہیں نیک عادل حکمران وہ امام بھی ہوتے تھے, نماز بھی وہ پڑھاتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے تھے, اور ان کا معمول یہ تھا کہ جب صفیں بن جاتی تو یہ صفوں کے بیچ میں گھومتے تھے, صف کو دیکھتے تھے بڑے غور سے. 27 ذی الحجہ بدھ کا دن تھا, بروز بدھ. فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے, صفیں بن گئی اور یہ صفوں کے درمیان ایسے گھوم کر آئے, اور جب مطمئن ہو گئے کہ صفیں بن گئی ہے تو آ کر امامت کے مصلی پر کھڑے ہو گئے, اور اللہ اکبر جو تکبیر تحریمہ ہے یہ کہی, یہ مکمل ہوئی. اور اسی وقت ایک مجوسی غلام تھا جس کا نام تھا ابو لؤلؤ فیروز. ابو لؤلؤ فیروز اس کا نام تھا. اس کے ہاتھ میں ایک زہر میں بجھا ہوا خنجر تھا. اس بدبخت نے وہ چھپایا ہوا تھا, اور جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر کہی, اس نے پیچھے سے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جسم میں وہ خنجر گھونپ دیا اسی نماز کی حالت میں. اور گھونپنے کے بعد جب وہ خنجر نکالا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے فوراً نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون, اور گر گئے اپنی جگہ پر. یہ مجوسی غلام جب اب بھاگنے لگا
تو پیچھے صحابہ کی صفیں بنی ہوئی، تو اس نے وہ خنجر لے کر کے اس کو چلانا شروع کیا کہ جو آئے اس کو یہ خنجر لگے۔ 13 صحابہ اکرام زخمی ہوئے اس میں، اور ان 13 میں 7 حضرات شہید ہو گئے۔ پھر اس بدبخت نے 13 کو زخمی کیا، ان 13 میں سے بھی 7 افراد پھر شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گر گئے، اور اندازہ لگائیں کہ چونکہ نماز کھڑی تھی، پیچھے کے بہت ساری صفوں کو پتہ بھی نہیں کہ کیا ہو گیا، تو فوراً حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، ان کو ہاتھ سے پکڑ کر امامت کے مصلے پر کیا، بھئی نماز پوری کر لیں۔ انہوں نے مختصراً نماز فجر کی پوری کی، اور یہ جو مجوسی غلام بھاگ رہا تھا، ایک صحابی نے جب دیکھا کہ یہ تو سب کو مار رہا ہے، تو اس نے ایک بہت بڑی چادر تھی وہ اس کے اوپر ڈال دی، اس کو گھیر لیا، ڈھانپ دیا۔ اس نے جب دیکھا کہ میں پھنس گیا چادر کے اندر، تو اس نے وہ خنجر لے کر اپنے آپ کو مار کے خودکشی کر لی۔ اس کا قصہ تو وہیں پر تمام ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ مجھے مارنے والا کون ہے، تو آپ کو بتایا گیا کہ وہ مجوسی فلاں غلام ہے۔ تو کہا اللہ کا شکر ہے کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھ سے قتل نہیں ہوا، زخمی نہیں ہوا، بلکہ مجھے کسی کافر نے ہی اللہ کے راستے میں شہید کرنے کی کوشش کی ہے، میں اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس زخمی حالت میں آپ کو آپ کے گھر لایا گیا، اور زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ اس زمانے میں دستور یہ تھا، ایک علاج کا ایک رائج دیسی طریقہ تھا کہ دودھ کو خوب پکاتے تھے، گرم کرتے تھے، اور پھر کسی بھی زخمی کو جس کے جسم سے خون رس رہا ہے اس کو وہ گرم دودھ پلاتے تھے۔ اگر یہ پیا ہوا گرم دودھ جسم میں اندر جا کے ہضم ہو گیا، باہر نہیں آیا، تو حکیم کہتا تھا کہ یہ زخمی، یہ مریض قابل علاج ہے۔ اور اگر وہ دودھ پینے کے بعد زخم کے راستے سے باہر نکل آتا تو یہ دلیل ہوتی کہ یہ ناقابل علاج ہے۔ تو لہٰذا اس حکیم کو لایا گیا، اس نے دودھ پکوایا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پلایا۔ جب انہوں نے گھونٹ لیا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ زخموں سے باہر آنے لگ گیا، یعنی یہ اشارہ تھا کہ یہ زخم جو ہے گہرا ہے، کاری ہے۔ اس نے کہا امیر المومنین کا علاج میں نہیں کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی سمجھ گئے کہ بھئی اب دنیا سے جانے کا وقت ہے، تو 27 ذی الحجہ بدھ کے دن فجر کی نماز میں زخمی ہو گئے، اور ابو لؤلؤ فیروز مجوسی ایک غلام تھا، اس کے ہاتھوں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوا، اور اس نے جاتے ہوئے بھی 7 صحابہ کو شہید کر دیا اس بدبخت نے۔ 3 دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حالت میں زخمی تھے، اور 1 محرم الحرام کو جام شہادت نوش فرما گئے۔ اس لیے آپ کا یوم شہادت جو ہے وہ 1 محرم الحرام کو ہے۔ 27 کو زخمی ہوئے، 3 دن بیمار رہے، اور 1 محرم الحرام کو دنیا سے تشریف لے گئے۔ جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا روضہ مبارکہ ہے، اور یہاں بعد میں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک یہاں پر بنائی گئی۔ جی، اچھا، اب جو زخمی حالت میں 3 دن گزارے تو سب سے پہلی فکر یہ تھی کہ امت کے لیے خلیفہ منتخب ہو جائے۔ یہ آپ غور کریں، یہ سب سے پہلی فکر ہوتی ہے، اس لیے کہ امت ہر چیز کے بغیر رہ سکتی ہے لیکن خلیفہ کے بغیر نہیں چل سکتی، ایک لمحے کے لیے بھی۔ اس لیے انہوں نے سب سے پہلی فکر یہ کی کہ میرے جانے کے بعد خلیفہ کون بنے گا، ایسا نہ ہو انتشار ہو جائے، لہذا خلیفہ کا انتخاب کیا جائے۔ اور اس کے لیے پہلی مرتبہ تاریخ میں ایسا ہوا کہ ایک مجلس بنائی گئی، ایک شورا تشکیل دی گئی، شورا بنائی گئی، اور اس شورا میں 6 حضرات کو لیا گیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود طے کیے، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ،
حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ. یہ 6 حضرات حضرت عمر نے منتخب کیے اور فرمایا اس لیے کہ یہ 6 کے 6 بدری صحابہ ہیں، بدر میں شریک ہوئے ہیں، اور فرمایا اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو ان صحابہ اکرام سے بہت زیادہ راضی تھے، ان سے بہت خوش تھے، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کا قرب پایا ہے، لہذا آئندہ خلیفہ انہی میں سے ہونا چاہیے. تو کسی نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا نام دے دیں. فرمایا نہیں، حالانکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عالم تھے، علم کے بھرپور صحابی تھے، علم سے بھرے ہوئے، لیکن فرمایا اگر آج بیٹے کا نام دے دیا تو کل کو خلافت یہ نسبی سلسلہ بن جائے. لوگ کہیں گے کہ حضرت عمر نے اس کام کی بنیاد رکھی کہ باپ کے بعد بیٹا اس کا جانشین ہی بنے گا، تو میں یہ نہیں کر سکتا. تو اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو بلایا اور ان سے کہا دیکھو بیٹے، میں زخمی ہوں اور یہ لوگ آپ کا نام لے رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ مجھے معلوم نہ ہو اور آپ کو بھی جا کر ان 6 کے ساتھ شامل کر دیا جائے. ایسا کبھی مت کرنا، میں نے نصیحت کی آپ کو منع کر دیا، لہذا وہ منع ہو گئے. یہ 6 حضرات طے ہوئے اور ان سے کہا گیا کہ ان 6 میں سے جو 5 افراد چھٹے پر اتفاق کر لیں گے تو وہ چھٹا آدمی کیا ہونا چاہیے؟ مسلمانوں کا خلیفہ ہونا. جس شخصیت پر 5 متفق ہو جائیں کہ بھئی یہ ہونا چاہیے. تو جب یہ 6 حضرات بیٹھ گئے تو ایک شخصیت ایسی تھی کہ جس پر 5 نے بغیر کسی تاخیر کے اتفاق کیا، اور وہ شخصیت کون تھی؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ ذو النورین. اس میں کوئی معمولی دیر نہیں لگی کہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، نہیں، سب حضرات ان کی خلافت پر متفق ہو گئے اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا نام لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیش کیا گیا کہ بھئی ان پر 5 حضرات متفق ہو گئے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ میں بھی ان کی خلافت پر دل سے راضی ہوں. جی. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی وصیت بیان فرمائی. جو نیک لوگ ہوتے ہیں یہ دنیا سے جانے سے پہلے اپنی وصیت لکھ جاتے ہیں یا کسی مستند معتبر آدمی کو بیان کر دیتے ہیں. تو اسلام کی اس عظیم شخصیت نے دنیا سے جانے سے پہلے کیا وصیت فرمائی وہ آپ دیکھیں. وصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے پہلی بات فرمائی ہر حال میں تقوی اختیار کرو، مخلوق کے مقابلے میں اللہ سے زیادہ ڈرو، دین کے امور میں کسی کی کوئی رعایت نہ کرو، خواہشات نفس کی پیروی سے پرہیز کرو. نمبر 2، مہاجرین و انصار، شہری لوگ، دیہاتی لوگ اور اہل ذمہ سے اچھا سلوک کرو، بدسلوکی نہ ہو. نمبر 3، مسلمانوں پر رحم کرو، مال صرف مالدار کے درمیان گردش نہ کریں، رعایا سے انصاف کرو، مالدار اور غریب کا فرق نہ کرو، لوگوں کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھو. یہ میرے عزیز و دوستو بزرگوں ایک صاحب ایمان حکمران کی دنیا سے جانے سے پہلے وصیت ہوتی. آج تو لے دے کے ہمیں کچھ بھی کہا جائے، ہمارے پاس صرف ایک ہی بات ہوتی ہے، ہمارے پاس ایک ہی بات ہوتی ہے کہ بھئی میرے مال کی ترتیب کیا ہوگی، میرے میراث کی ترتیب کیا ہوگی، کس بیٹے کو کیا ملے گا، کتنا ملے گا، یہ ساری باتیں ہوتی. لیکن کسی کے دل میں امت کا کوئی غم، کوئی فکر، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ وصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی. یہ 3 باتیں دنیا سے جانے سے پہلے. جی. اب آخری لمحات، وہ جو زخم تھے ان کی شدت بہت زیادہ ہو گئی اور وہ حد سے زیادہ بڑھ گئے.
اب جو زندگی کے آخری لمحات تھے، اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا بات فرمائی، کس کیفیت میں تھے، وہ آپ حضرات دیکھیں۔ آخری لمحات جب آخری وقت آیا تو زمین پر سر رکھ کر فرمانے لگے۔ یہ آدھی دنیا پر حکمرانی کرنے والی شخصیت ہے دوستو، معمولی انسان نہیں ہے، جن کے نام کا سکہ چلا ہے، جن سے قیصر و کسریٰ کے بادشاہ ڈرے ہیں۔ جب ان کے وفات کا وقت آیا تو کیا فرمایا؟ اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے چارپائی سے نیچے زمین پر رکھ دو، مجھے چارپائی سے نیچے زمین پر رکھ دو۔ تو زمین پر ان کو رکھ دیا گیا۔ زمین پر سر رکھ کر فرمانے لگے، اے اللہ مجھے اپنی مغفرت سے ڈھانپ لے، اگر ایسا نہ ہوا تو افسوس مجھ پر اور افسوس میری ماں پر جس کے بطن سے میں پیدا ہوا۔ اس کے بعد جان آفرین کے سپرد کر دی۔ یہ آدھے دنیا کے حکمران اور خلیفۃ المسلمین کے دنیا سے جانے کا وقت ہے دوستو۔ اس سے میرے عزیز و دوستو بزرگوں اندازہ لگائیں کہ ایک صاحب ایمان کے دل میں اللہ پاک کا کتنا خوف ہونا چاہیے۔ جی، اب کس تاریخ کو وفات ہوئی، تجہیز و تکفین کس نے کی، جنازے میں کون امام بنا، یہ بات ہے۔ جی جی، زخمی ہوئے تو کون سی تاریخ تھی؟ 27 ذوالحجہ۔ اور شہادت کون سی تاریخ کو ہوئی؟ 1 محرم سن 24 ہجری ہفتے کا دن۔ نماز جنازہ کس صحابی نے پڑھائی؟ حضرت صہیب ابن سنان رومی رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کیوں پڑھائی دوستو؟ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جتنے دن زخمی رہے، 3 دن، ان دنوں تک عارضی طور پر امام کون بنے؟ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جس کا انتقال ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ وہ امام الحی، یعنی جس مسجد میں وہ آدمی نماز پڑھتا تھا وہ امام اس کے جنازے کا زیادہ حقدار ہے۔ اس لیے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ۔ عمر مبارک کتنی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی؟ 65 سال۔ تدفین کہاں ہوئی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے اندر ہوئی۔ 2 قبریں تو پہلے سے تھی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جب مسلمان روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیتا ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، تو آپ جانتے ہیں یہ جو بڑا دائرہ ہے، یہاں کھڑے ہو کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں درود و سلام پیش کیا جاتا ہے۔ پھر چند قدم آگے آئیں گے، یہ جو پہلا دائرہ ہے یہاں سیدھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے، ان کو سلام پیش کیا جاتا ہے۔ یہ 2 قبریں پہلے سے تھی، یہ حضور علیہ السلام کی قبر مبارک، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور یہ پورا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ ہے، ان کا ذاتی گھر تھا۔ اس لیے جب حضرت عمر زخمی ہوئے تو اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو بھیجا کہ جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اجازت لے لو کہ میری خواہش ہے کہ میں ان حضرات کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دے دیتی ہوں، اس لیے کہ اپنی زندگی میں نے جب بھی سنا حضور علیہ السلام جب بھی تذکرہ فرماتے تو کہتے ابو بکر و عمر نے ایسا کہا، ابو بکر و عمر آ گئے، ابو بکر و عمر چلے گئے۔ فرمایا جن کے تذکرے محبوب کائنات کی زبان پہ زیادہ تھے تو میں ان کو اپنی ذات پر ترجیح دے دیتی ہوں، تو اپنی جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دے دی۔ اس لیے یہاں ان کے پہلو میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک بنائی گئی۔ تو اب یہاں سے چند قدم جب آگے جائیں گے تو اس دائرے کی سیدھ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ تو ترتیب یہ ہے کہ پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر مبارک پہ صلاۃ و سلام، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سلام، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کیا جاتا ہے۔ جی، یہ قبر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی پر ایک نظر ڈالی جائے
تو چند باتیں بہت وضاحت سے سامنے آتی ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ ساری زندگی اللہ کے خوف میں گزری ہے. 22.5 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والی شخصیت اللہ کے خوف سے کانپتے تھے. دوسری بات محاسبہ، اپنی ذات کا محاسبہ بہت زیادہ تھا. کبھی بھی کسی کی ملامت اور باتوں کی پرواہ نہیں کی. ہمیشہ یہی کہا کہ آج اگر میں ایسا کر لوں، اس وقت اگر میں سو جاؤں، آرام کر لوں، کل میں قیامت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. یہ محاسبہ ہے. تیسری بات تواضع. مزاج کے کتنے سخت تھے کہ آج بھی ان کا نام آتا ہے تو دل دماغ میں ایک تصور آ جاتا ہے غیرت کا، لیکن تواضع سے بھرے ہوئے. چوتھی چیز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اس ذمہ داری کو زندگی کے کسی بھی لمحے میں نہیں چھوڑا، اس کام میں بھرپور لگے. پانچویں بات، جب ان کی شہادت ہوئی تو صحابہ اکرام نے ان کے بارے میں جو تاثرات پیش کیے، اس لیے کہ انسان کا تذکرہ ایک تو دنیا میں ہوتا ہے نا. ہماری زندگی میں کوئی ہماری تعریف کرے تو کہیں گے بھئی ظاہر سی بات ہے خوف کی وجہ سے کر لیا یا مکھن لگانے کے لیے کر لیا. اصل تعریف اور مذمت تو وہ ہے جو دنیا سے جانے کے بعد ہوگی، پھر پتہ چلے گا. تو جتنے صحابہ اکرام کو پتہ چلا، سب کی زبان پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے سوائے خیر اور بھلائی کے کلمات کے اور کچھ بھی نہیں تھا. سب نے ان کی جدائی کو امت کے لیے بہت بڑا سانحہ کہا، غم کا اظہار کیا اور عرصے تک ان کو یاد کر کے روتے رہے. جی اب انشاءاللہ جو ہماری آئندہ مجلس ہوگی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت پر آخری مجلس ہوگی. اس میں آپ کے پورے دور کا ایک جائزہ کہ فتوحات کے نتائج کیا تھے، خلافت کا ایک نظام کیا تھا. آج میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، دنیا میں جتنی رائج حکومتیں اور نظام ہیں، اس میں یقین کریں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جن کی بنیاد رکھی گئی. وہ آئندہ مجلس میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ شعبہ بھی انہوں نے زندہ کیا، یہ نظام بھی انہوں نے بنایا، یہ قانون بھی انہوں نے بنایا. تو بہت ساری دنیا میں جو نظام چل رہے ہیں اس کے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی محنتیں. انشاءاللہ یہ آئندہ مجلس میں اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.